أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت ہی قابل قدر ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعے کا مبارک دن جو کہ دنوں کا سردار بھی کہلایا جاتا ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے، اپنے بندوں کے لیے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتے ہیں. کیف دجال کے فتنہ سے بچاؤ کے لیے بہترین اور جمعے والے دن. یہ جمعے کے دن آپ کسی بھی ٹائم، صبح سے لے کر رات تک کوئی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہو. اگر کوئی بندہ سورہ کاف پورا نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کی پہلی ایک رکوع وہ بھی کافی ہوتی ہے. جمعے کے دن ناخن کاٹنا، جمعے کے دن بالوں کی کٹائی، جمعے کے دن سب سے پسندیدہ کپڑے پہننا اور غسل کرنا، اور اس کے بعد مسجد کی طرف روا دوا ہونا. حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں جانا یہ سنت ہے، اور سب سے بڑا ثواب جو ہے وہ سب سے پہلی صف میں جا کے بیٹھنا چاہیے ہوتا ہے. جمعے کے دن صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرنا بھی بہت بہترین ہے. جمعے کے دن اگر مرد مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں تو سیم یہی سب کچھ اگر ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کے کر لیتی ہے اور جمعے کا دن منا لیتی ہیں تو جتنا ثواب مرد کو ملتا ہے سیم اتنا ہی ثواب عورت کو بھی مل جاتا ہے. اور جمعے کو دنوں کا سردار اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے یہ ایک انعام کے طور پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن بہت ہی فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں. یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس عالم فانی کے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے تاکہ آخرت کی خوبی اس کو حاصل ہو. اور چونکہ محبت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی، اس لیے معرفت الہی مقدم اور ضروری ہے. اور معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دھیان اور یاد میں مشغول رہو، اور چونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب دھیان اور یاد ہی کی غرض سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ جمعہ میں، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مشاغل چھوڑ دیا کرو. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو. حدیث میں ہے کہ اگر جمعے کی پہلی اذان ہو جائے اور اس دوران بارات بھی ہے، دلہا دلہن بھی ریڈی ہیں، نکاح خواں بھی ہے، حق مہر بھی ہے اور گواہان بھی ہے، اور اگر یہ نکاح ہو گیا تو یہ نکاح بھی جمعے کی فضیلت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا بلکہ یہ زنا میں آئے گا. جمعے کی اتنی اہمیت ہے، ہمیں چاہیے ہے کہ ہم جمعے کی فضیلتیں اور جمعے کی اہمیت کو سمجھیں. سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا ہے کہ جب جمعے کا دن ہو تو سب سے پہلے مسجد میں جانا چاہیے، اور جب جمعہ آپ پڑھ چکے تو پھر اپنے معاش کے لیے دنیا میں پھیل جاؤ. میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا خطرہ ہے، میاں بیوی کے درمیان صلح نہیں ہو رہی ہے، اور کسی نوعیت پر بات آ کے صلح کی طرف نہیں جا رہی ہے، تو فجر کی نماز کے بعد سورہ جمعہ 3 دفعہ پڑھنے سے اللہ کے فضل سے ان کے درمیان محبت اور صلح بڑھ جائے گی. اور یہ 7 دن 7 جمعے یہ عمل کرنا ہے. شب جمعہ یہ بہت ہی فضیلت کے حامل ہے. اس رات اور جمعے کے دن درود ابراہیمی کا بہت زیادہ اہتمام
کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک درود ابراہیمی، درود شریف آپ کی دعا میں شامل نہ ہو، آپ کی دعا سمجھ لو کہ وہ عرش معلیٰ اور زمین کے درمیان اٹکی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جیسے ہی آپ عصر پڑھ لیتے ہیں اور اپنی جگہ سے ہلے بغیر اللہم صلی علی سید محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، یہ درود شریف جو بندہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے ہلے بغیر 80 مرتبہ پڑھے گا، ان کے اگلے پچھلے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جمعے کے دن مغرب کی نماز سے 30 منٹ پہلے جانماز پہ بیٹھ کر اسماء الحسنہ میں سے اللہ کے ناموں میں سے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ ذکر اذکار پڑھتے 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 یہ پڑھتے جائیں، اور جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہونے میں 5 منٹ ہو تو اس کے بعد دعا اللہ کے حضور مانگی جائے، وہ دعا اور جو بھی دل میں ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی ہر وہ خواہش، ہر وہ آرزو اور ہر وہ چیز قبول فرماؤں گا جس کی وہ میرا بندہ اس ٹائم مجھ سے خواہش کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔